اگر مردہ بول سکتا ہوتا تو چیخ کر تجھے بتاتا کہ ہونٹوں کو ذکر الہی سے بند نہ کر۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، اگر مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ انسان اور کتے کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے اشاروں پر اپنوں پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ پرندے جب کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے، جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ تنقید کے لیے 2 چھٹانک کی زبان کافی ہوتی ہے، مگر برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا کے سو جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کیا ہے جسے اس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اکثر اوقات ہمیں بھی ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی دوا بھی موجود ہے۔ جن کے دل جتنے نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو یقیناً ہر گناہ کے بعد ہمیں اپنی اندر سے رونے کی آوازیں آتیں۔ دولت اور امیری انسان کو تھوڑے وقت کے لیے بڑا بناتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتے ہیں۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر لوگ تجھے نہ سمجھ سکیں تو غم نہ کر، کیونکہ موتی ہمیشہ کنکروں کے بازاروں میں اجنبی ہی ہوتا ہے۔ فقیر کی بات غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ ماں باپ کے غلام بن جاؤ، اللہ پاک تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ خاموشی بھی ایک طاقت ہے، ہر راز کو زبان دینا ضروری نہیں، کیونکہ جس حقیقت سے لوگ بے خبر ہوں اسے وہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اپنا میٹھا پانی کسی کھارے سمندر میں کبھی نہ بہایا کرو، وہ سمندر نہ تو میٹھا ہوگا اور نہ ہی تمہاری قربانی کا کوئی فائدہ ہوگا۔ دوسروں کو غلط ٹھہرا کر خود کو اچھا ثابت کرنے والوں، یاد رکھو
دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، مگر فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ جب آپ صاف صاف بولنا شروع کریں گے تو 3 قسم کے لوگ خود ہی آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے: جھوٹے لوگ، خود غرض لوگ، مطلبی لوگ۔ امام جوزی سے پوچھا گیا، تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا استغفار کرنا؟ انہوں نے فرمایا، میلے کپڑوں کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ برا وقت گزر جاتا ہے لیکن منافقوں اور خود غرضوں کے چہرے اور رویے مرتے دم تک یاد رہتے ہیں۔ امانت کسی چیز یا رقم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات پر آپ پر نچھاور کرتا ہے تو ان میں بھی خیانت نہ کریں۔ بہت فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری ہونے میں۔ کبھی کبھی ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتا ہے۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ سکے ہمیشہ آواز کرتے ہیں لیکن کاغذی نوٹ خاموش ہوتے ہیں۔ بس جب آپ کی قدر بڑھ جائے تو خود کو خاموش اور عاجز رکھیں۔ زندگی میں جب کوئی دکھ یا مایوسی کے دن آ جائیں تو خود کو بکھرنے نہ دیں، اسے ایک باطنی صفائی سمجھیں جو آپ کے اندر سے مضبوط اور نرم دل بنا رہی ہے۔ یقین رکھو حساب صرف عبادتوں کا نہیں ہوگا بلکہ اس لمحے کا بھی ہوگا جب تم کسی کی مدد کر سکتے تھے مگر تم نے نہیں کی۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو تھکے ہونے لوگوں کو سہارا دے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، آپ جس مرضی کو دیں لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ عورت کی شرمگاہ کو بھوک کب لگتی ہے؟ جب عورت بار بار شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو سمجھ جاؤ شرمگاہ بھوکی ہے، جمع چاہتی ہے۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اطاعت کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشکبار ہوں، دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں یک آواز کہتے جائیں، اے مالک تیرے سوا کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی
मेरी रूह की आसूदगी है। बारिश होती है तो खाली गड्ढे बाराने रहमत से खुद ब खुद भर जाते हैं और मोटे मोटे ऊंचे टीले वैसे के वैसे सूखे रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरती है। नाउमीदी भी एक वबाई बीमारी है जो नाउमीद लोगों में बैठने से आपको भी लग जाती है। झगड़े इसलिए भी ख़त्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़ों को झगड़ों से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं।